سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. یہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں مدد، تو یہ بھی تو ایک وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے ان سے مدد مانگنا، انہی سے مدد مانگے، انہی سے مدد مانگے، اور یہ خود بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ ہم سے مدد مانگی جائے. تو یہ مدد مانگنا بار بار، کچھ اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں اور خلاصہ ارشاد فرما دیں. عرض یہ کہ شیطان کا یہ خطرناک ترین وار ہے، اور اس طرح نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. جب اللہ عز و جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع نہیں فرمایا، تو پھر کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو؟ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کیا اللہ نے کسی اور سے مدد مانگنے سے منع نہیں کیا؟ کوئی بتا دے کہاں منع فرمایا؟ کرچہ ایسی آیتیں ہیں جن سے استدلال ہو سکتا ہے، لیکن وہ استدلال جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ دوسری آیتوں سے ورنہ تضاد پیدا ہوگا، اور کہیں بھی قرآنی آیات میں تضاد نہیں. چنانچہ کسی سے مدد نہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمائے. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو آپ خود بھی اور ساری امت گناہ گار ٹھہرے گی کہ اللہ کے سوا اگر کسی سے مدد مانگنی منع ہو جائے. آپ یہ بتائیے، یہ آپ نے کہیں آتے جاتے یہ بورڈ پڑھے اپنے ملک میں؟ مددگار پولیس جی، ٹیلی فون نمبر 15 ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لکھا ہوتا ہے. واٹ از دس؟ تو یہ تو سارے کے سارے، یہ مدد مانگنا اگر گناہ ہے، گناہ بھی نہیں بلکہ بعضوں کا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو شرک ہے کہ مدد مانگنا تو مدد کرنا تو اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ ہی مدد پر قادر ہے اور کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح کی باتیں ہیں ہے نا، کرتا ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے شیطان. تو میرے بھولے بھالے مدنی بیٹے، آپ غور تو کیجئے کہ یہ مددگار پولیس، یہ دعویٰ کرنے والے تھانے والے سب مشرک ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے معاذ اللہ. دنیا میں یہ دستور ہے کہ حکیم مدد کرتا ہے، ظلم سے بچاتا ہے، حکیم دوا دیتا ہے، دوا دینا بھی تو مدد ہی ہے. اور پھر یہ کہ ٹھوک بجا کر تو کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میں ٹھیک ہو گیا. آپ مسلمان رہے کیا اس وسوسے کے تحت ہیں؟ تو شرک نہیں ہو گیا؟ يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه، اور وہ پکارتے ہیں ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع دے سکتی ہیں. ذالک هو الضلال البعید، اور یہ تو انتہائی گمراہی کی چیز ہے کہ انسان ایسی ہستیوں کو پکارنا شروع کر دے کہ جو نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان دے سکتی ہیں. یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ اگر مصیبت اور پریشانی میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے، اور اس میں پکارنے سے مراد دعا کے لیے پکارنا. ایک ہے ظاہری اسباب کے لیے پکارنا، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں، یہ ظاہری سبب ہے. اس کو اختیار کرنا عین قرآن کا حکم ہے. قرآن حکیم میں ہی سورۃ المائدہ میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو. تو یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں. اب پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی سے ہی بجھے گی. اگر کوئی شخص صرف دعا کرتا رہتا ہے اللہ میری پیاس بجھا دے اور وہ پانی نہیں پیتا تو اسے یہ کہا جائے گا وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چل رہا ہے. اب وہ استعانت اور غیر اللہ کو پکارنے کے ایشو کے اوپر انہی چیزوں کی پلی لیتے ہیں اور لوگوں کو غلط طرف مائل کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہ مانگی جائے، تو جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ سے کھانا مانگتے ہیں جا کے امی سے روٹی مانگتے ہیں کہ جی روٹی آپ امی سے مانگیں گے کہ اللہ سے مانگیں گے؟ اچھا جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دوائی مانگتے ہیں؟ تو ڈاکٹر کے پاس جانا شرک نہیں تو ولی اللہ کے پاس جانا بھی شرک اونچی نہیں ہے. ہاں
کوئی یہ سمجھے کہ یہ ولی خود سے کرتا ہے تو یہ غلط ہوگا اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں. مگر میں لوگوں سے سنتا ہوں، جی میں بیمار ہو گیا تھا، ہسپتال گیا، ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا، میں ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کر دیا. مریض کو لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کرو، کہتے ہیں یا نہیں؟ کرنے والا ٹھیک کون ہے؟ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب قرآن کی آیت پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ڈاکٹر کو کیوں کہہ رہے ہو؟ چور آ جائے تو پولیس کی مدد، مقدمہ بن جائے تو وکیل کی مدد، ووٹ لینا ہو تو بندوں کی مدد، چندہ لینا ہو تو بندوں کی مدد، کیونکہ چندہ خدا سے نہیں ملتا. اس وقت ان کو فتوے یاد نہیں رہتے، ہر ایک کے دروازے پہ جاتے ہیں. کھالیں لینی ہو تو بندوں کی مدد، نوٹ ووٹ بندوں سے لیتے ہو. میں اگر ولی اللہ کے پاس جاؤں، اس سے کوئی مدد مانگوں تو فتوے لگاتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ تو اسباب ہیں، اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو. ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی اختیار کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا مخلوقات میں. چلیں ہمیں تو یہ کہیں گے نا جی کیونکہ ہمارے سے اوپر بھی اور ہستیاں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. نبی تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے نا. تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زیرہ گندم کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس. یعنی آپ نے اپنی زیرہ گروی رکھ کر یہودی سے گندم لی ہوئی تھی ادھار کے طور پر. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی سے بھی مدد مانگی ہے. تو یہ تو ظاہری اسباب ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا المدد یا یہودی میری مدد فرمائیے، یہ تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل المدد میری مدد فرمائیے، آپ تو فرشتوں کے سردار ہیں، کبھی نہیں کہا. تو کس طرح پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ظاہری اسباب تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیے ہیں. یہ معاملہ اور ہے، غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اور وہ ہے دعا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے. اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی غائب میں مدد کے لیے، ظاہری اسباب میں نہیں، غائب میں مدد کے لیے. اور قرآن حکیم نے اس ایشو کے اوپر بڑی کلیئر کٹ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. عبادت کے اندر فی نفسی ہی اس طرح کا شرک اس امت میں نہیں آیا جس طرح کے اگلی امتوں میں تھا، لیکن پکارنے میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے یعنی دعا، اس میں آیا ہے. اس لیے قرآن حکیم نے سب سے زیادہ پکارنے پر زور دیا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 12 میں آیا یدعو من دون اللہ، یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ان ہستیوں کو جو کہ نہ تو نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان دے سکتی ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ تو انتہائی دور کی گمراہی ہے. یعنی پستی کے اندر انسان گر جائے نا تو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. کوئی عقل مند آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو دعا کے لیے پکارے. تو یہ گمراہی اپنے عروج پہ ہونا تو انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ علماء کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے اگلے دن ایک وہ پوسٹ مجھے کسی نے بھیجی، فیس بک پہ لگی ہوئی تھی، ای میل کیا امیج کہ جی وہ ایک شخص جو ہے اس کا دکھایا کہ جی وہ ہاتھ بس ڈوبنے کے قریب ہے، ایک ہاتھ ہی باہر ہے، اور نیچے لکھا ہوا کہ جی یہ جو صاحب ہیں یہ ایسے شخص کے والد ہیں کہ جن کا بیٹا کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. تو یہ پکارتے رہے، پکارتے پکارتے جب یہ پکارنے لگے اپنے بیٹے کو مدد کے لیے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور اسی دوران وہ ڈوب گئے. آپ دیکھیں. تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ جن بزرگوں کو پکار رہے ہیں، آپ کے والد صاحب کو اگر تیراکی نہ آتی ہو، ہم ان کو دھکا دیتے ہیں پانی کے اندر، دریا بھی ہمارے قریب ہے، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار لیں اس وقت، وہ ان کی مدد کو آ کے بتائیں. چلو اللہ کو تو چھوڑ دو نا، اللہ تو مدد نہیں کر سکتا نا، پہلے تو بزرگوں تک پہنچنا نا.
تو وہاں جو دریا کے کنارے کتنے مزار ہیں، ان مزار والے بزرگوں کو پکارے نا کہ بچائیں. اور میرے بھائیوں، یہ ظاہری اسباب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں. وہ تو ہمارے پیغمبر نے بھی اختیار کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے اوپر تو کوئی نہیں تھا نا. ان کو تو یا غوث الاعظم مدد کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا. وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تھے. پھر انہوں نے یہودیوں کے پاس کیوں زیرہ رکھوائی اپنی گروی؟ تو ظاہری اسباب اختیار کرنا اور چیز ہے، اور غائب میں مدد کے لیے پکارنا اور چیز ہے. غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے. اور اس حوالے سے وہ آیت بڑی اہم ہے جو 20ویں پارے میں آپ کو پہلے صفحے کے اوپر وہ آیت نکلے گی. 20واں پارہ ذرا کھول لیجئے، وہ میں آیت بھی آپ کو سورۃ النمل آیت نمبر 62. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چھٹی لائن میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کہ کون ہے ہستی وہ جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو، دعا کو سنتی ہے. وہ یکشف السوء، اور وہ اس سے برائی بھی دور کر دیتی ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی ہستی ہے کہ جو تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتی ہے دنیا پر. یعنی تمہارے باپ دادا مرتے ہیں تو تم مر جاؤ گے تو تمہاری اولاد. یہ کون ہستی ہے جو اس طریقے سے یہ سارے معاملات کو لے کر چل رہی ہے؟ کون سے معاملات کو؟ اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرنا، اس سے برائی کو، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اور تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرنا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس سے تم دعا مانگو؟ مراد کیا کہ جس سے دعا مانگی جاتی ہے وہ الہ ہوتا ہے، اور جو الہ ہوتا ہے دعا اسی سے مانگی جاتی ہے. لہذا مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ، ان کو مدد کے لیے پکارنا گویا انہیں الہ ماننا ہے. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. یہ آیت بالکل واضح ثبوت ہے. باقی آپ اسباب بے شک اختیار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر مثالیں دے رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم سے. جی قرآن پاک میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. جی صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے، اس سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اب آگے قرآن میں آگے آئیے، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ وَاسْتَعِينُوا بھی عون مادے سے ہی بنا ہے جس سے نستعین بنا ہے. تو ایک طرف ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ خود انہی حروف اصلیہ کے ساتھ بیان فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر خدا نہیں، نماز خدا نہیں، یہ غیر اللہ ہے، غیر خدا ہے. اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. بتائیے کیا قرآن شرک مٹانے کے لیے آیا ہے کہ شرک کی ترغیب دینے کے لیے آیا ہے؟ مٹانے کے لیے آیا ہے. وہ میرے بھائیوں کب ہم مدد مانگتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر. کون کہتا ہے؟ یہ جو ہمیں پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کہتے. یہ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ساتھ یہ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی صبر کے ذریعے اور نماز پڑھنے کے ذریعے اللہ کی مدد تلاش کرو. یہ ہے مطلب اس کا. المدد یا صبر، المدد یا نماز، یہ مطلب ہے. تو اس طریقے سے کس طرح قرآن حکیم کا یہ علماء مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کے اشکالات پیدا کرتے ہیں. اس مسئلے کو بتانے کے لیے کہ اس میں کہیں بھی اب توسل کی بات نہیں، ایک قدم آگے کی بات ہے، براہ راست مانگنے کی بات ہے، طلب کرنے کی بات ہے. حدیث نمبر 1475، یہ دلیل ہے استعانت اور استغاثہ کی. براہ راست انبیاء سے، اولیاء سے مانگنا. امام بخاری نے مانگنے اور دینے کا پورا مضمون طویل درجنوں حدیثوں کے ساتھ قائم کر کے اب وہ حدیث یہاں لائے. وقال ان الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الاذن. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا سورج قریب ہوگا، حتیٰ کہ پسینے سے لوگ کانوں تک شرابور ہو جائیں گے.
फबैनाहुम कज़ालिक, अब क्या लफ्ज, कज़ालिक इस्तग़ासू बिआदम, तो सारी उम्मतें कुल अहले महशर जमा होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाएंगे और क़यामत के दिन कहेंगे आदम हमारी मदद करें, आज आप हमारे गौस बने, कज़ालिक इस्तग़ासू, सब मिलकर आदम अलैहिस्सलाम से मदद मांगेंगे। अब सवाल पैदा होता है, इतना बड़ा इजमा कायनात की तारीख में किसी मसले पे नहीं हुआ जितना इजमा अंबिया से मदद मांगने के मसले पर हुआ। रब्बे कायनात खुद अर्श पर कुर्सी पर जलवा फरोज हैं और ये मदद अल्लाह के नबी से मांगी जा रही है। कहां पर? अल्लाह के सामने। और बता कौन रहा है? ताजदार कायनात बता रहे हैं। वो ये नहीं कहेंगे भाई अल्लाह सामने बैठा है अर्श पर, अल्लाह के होते हुए नबी से मदद मांगने जा रहे हो, इतना बड़ा शिर्क, इतना बड़ा शिर्क। क़यामत के दिन अगर ये शिर्क है तो कुल उम्मतें मुशरिक हो गई, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो पता चला कि अंबिया से मदद मांगना ये महशर के दिन की सुन्नत है, महशर के दिन की। अगर आज अंबिया से मदद मांगना अगर आज शिर्क है तो शिर्क क़यामत के दिन भी शिर्क रहेगा। अगर आज इस्तिग़ासा शिर्क है तो शिर्क क़यामत के दिन भी शिर्क होगा, और अगर इस्तिग़ासा क़यामत के दिन जायज है तो आज भी जायज है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क़यामत के दिन मैं सब लोगों का सरदार हूंगा, सबका रिप्रेजेंटेटिव, हेड। तुम्हें मालूम है कि वो दिन कैसा होगा? उस दिन दुनिया के शुरू से लेकर क़यामत के दिन तक सारी खलकत एक चटियल मैदान में जमा कर दी जाएगी और एक पुकारने वाले की आवाज सबके कानों तक पहुंच सकेगी। और अगर कोई शख्स एक नजर से देखे तो उसे सारी मखलूकात नजर आएंगी। चटियल मैदान, सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा और लोगों की परेशानी और बेकरारी की कोई हद ना होगी। कुरान में है ना 50,000 साल का दिन है ये क़यामत का। और हालत बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। लोग आपस में मशवरा करेंगे और कहेंगे कि हमारी क्या हालत है, क्या कोई ऐसा मकबूल बंदा नहीं कि जो अल्लाह के हुजूर हमारी शफाअत कर सके। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये ज़ाहिरी असबाब है। आज लोग कहते हैं जी फलां बुजुर्ग जो दुनिया से जा चुके हैं जी, क़यामत की मिसालें देके कहते हैं जी वो शफाअत वहां से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सामने मौजूद हो, हम अपना हर मसला आपके पास लेके जाएं, लेकिन अब हमारी आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। दुरूद शरीफ हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रहा है, नमाज में भी पढ़ रहे हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जब तुम पढ़ोगे अल्लाह ताला तुम्हारा सलाम मेरे तक पहुंचा देगा, तमाम नेक बंदों तक पहुंचा देगा। लेकिन आज कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अहमद बरेलवी साहब ने इसी के ऊपर एक शेर लिख दिया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे अगर क़यामत में तू मान गया। यानी क़यामत वाले दिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत मांगेगा तो वो कबूल नहीं होगी, इधर मांगनी शुरू कर। तो अब उन्होंने खुद एक नजरिया उम्मत में इंजेक्ट कर दिया और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर ये मामलात करने शुरू कर दिए। हालांकि शफाअत किससे मांगनी है? अल्लाह से। वो आगे आ भी रही है और उसका तरीका भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमा दिया। अच्छा अली भाई ये बताएं, आप नमाजें कितनी पढ़ते हैं रोज? नमाजें, फर्ज नमाजें तो मैं 5 पढ़ता हूँ, बाकी जो नफली नमाजें हैं वो मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं उसको आप पे 50 क्यों नहीं पढ़ते? 50 इसलिए नहीं पढ़ता कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी और मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, सूरह नाम की आयत है, जो कोई एक नेकी लेके आएगा उसको 10 मिलेंगी। और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है कि नबी अलैहि सलाम को कहा गया कि आपकी उम्मत पढ़ेगी तो 5, लेकिन 10 गुना यानी 50 का सवाब मिलेगा। लेकिन आपसे हमको शुरू में तो 50 का हुक्म दिया गया ना, 50 का मिला गया। फिर सैयदना मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने सिफारिश की, वो फिर अल्लाह के पास गए। गैरुल्लाह की मदद क्यों मान रहे हैं आप 50 पढ़ें? नहीं, गैरुल्लाह की मदद तो हम मान ही नहीं रहे। गैरुल्लाह की मदद तो तब हो कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर खड़े होकर आंखें बंद करके कहा हो कि अल मदद या मूसा अलैहि सलाम जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर है,
میری مدد کو پہنچیے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام سامنے موجود تھے, سبب تھا, موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تو واپس چلے گئے. ہمارا تو اختلاف ظاہری اسباب کے ساتھ ہے نہیں. آج نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہو, واللہ ہم اپنا دنیا اور دین کا ہر مسئلہ لے کے حضور کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, قبر مبارک کے اندر ہے. آج ہماری ان سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ہمارا درود و اسلام اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی عالم ارواح کے اندر یا وہ برزخ کے اندر ملاقات ہوئی, ادھر نہیں, آسمانوں کے اوپر, اور وہ ظاہری اسباب تھے. غیر اللہ کی مدد سے کیوں ثابت کرتے ہیں؟ اس طرح کی غیر اللہ کی مدد سوال وہاں پہ کدھر آ گئے؟ ظاہری اسباب کے موسیٰ علیہ السلام سامنے موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام سبب بنے, مشورہ دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناجات کرتے ہیں, اور اس لیے یہ دعا نہیں ہے, اس لیے یہ شرک بھی نہیں ہے. یہ جو مناجات کا ان کا کانسیپٹ ہے, وہ مناجات کیا کہتے ہیں, اس سے کیا مراد وہ لے رہے ہوتے ہیں؟ مناجات سر جو میں نے حدیث میں پڑھا ہے اس میں تو دعا ہی ہے. دعا ہی ہے نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. جی. آپ جو ہے وہ نام کچھ بھی رکھتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ مناجات جو ہے وہ دعا ہی کو تو مناجات کہا جاتا ہے. تو ان کو یہ بات اصل میں سمجھائیں. مناجات والا جو معاملہ ہے, ان سے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کٹ جب یہ بات ارشاد فرما دی, جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس میں نے ڈالی ہوئی ہے. جامعہ ترمذی میں کتاب الدعوہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3372 ہے, اور سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاح چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1479 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اگر دعا عبادت نہیں ہے تو اور پھر کون سی چیز عبادت ہے؟ یعنی اس لیے آپ دیکھیں دعا اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. ایک تو ظاہری اسباب ہے, وہ تو آپ لے سکتے ہیں, کافر سے بھی لے سکتے ہیں. وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.